اس وقت ہم اسلام آباد کے پی اے ایف ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں. میں ابھی رؤوف حسن صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ رہا ہوں. میری تقریباً 1.5 گھنٹے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا ہوں. اس کو جو کٹ لگا ہے اور جس طریقے سے اس کو بلیڈ لگے ہیں، یہ اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے. آج ڈاکٹر نے اس کو سٹچز لگائے ہیں، اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے، لیکن پرسوں بھی اسی روپ میں رؤوف حسن صاحب کی گاڑی کو فالو کیا گیا اور وہ ایک انٹرویو میں آنے کے بعد اپنے گاڑی کا شیشہ بند کرتے ہوئے ان لوگوں سے نکلتے ہیں. آج جب دوبارہ چلے جاتے ہیں تو 3 لوگوں نے ان پہ اٹیک کر لیا. چوتھا بھی اس کو بلیڈ مارتا ہے، ایک جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے. یہ رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے ترجمان ہے، اس کے چیف الیکشن کمشنر ہے. رؤوف حسن صاحب کی زندگی پہ اٹیک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ اٹیک ہے. اس سے پہلے خان صاحب کی زندگی پہ ڈائریکٹلی اٹیک ہو چکے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے جب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ایک طرف ہو جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے وقوعے ہو جائیں جس سے ملک کے حالات مزید خراب ہو. ایک پولیٹیکل پارٹی جو گزشتہ 18 مہینے سے 2 سالوں سے زیر عتاب ان لوگوں کی، اس اٹیک کو ہم اس کی ایک کڑی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے لیڈرشپ کو زد و کوب کیا جاتا تھا، عورتوں بچوں کو پکڑا جاتا تھا، ایک کے بعد دوسرے بیلوں میں کینسل کروا کے اریسٹ کیا جاتا تھا، وہ کڑی وہ سلسلہ لگتا ہے ختم نہیں ہے. اس وقت ہم پریمپٹ نہیں کرنا چاہتے، اس وقت ہم پری سپوز نہیں کرنا چاہتے، پر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقوعے کی ہر اینگل سے انویسٹیگیشن ہو، پراپر انکوائری ہو، اور جو پرپیٹریٹر اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو واقعی سخت سزا دی جائے. لیکن ایک بات پورے قوم کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف، اس کی لیڈرشپ، اس کے ورکر اور سپورٹر مرغوب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنا سٹرگل قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد جاری رہے گی. وہ جدوجہد انشاءاللہ ہم جس طریقے سے خان صاحب کی ہدایات ہے اس کے نظریے کے مطابق ہم اپنا سٹرگل جاری کریں گے. لیکن ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کیا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ ڈائریکٹلی اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جس طرح اٹیک کیا گیا، انہیں فالو کیا گیا، یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے میسج تو نہیں ہے کہ اگر اگریسو ہوں گے تو اس کا رد عمل پھر یہ ہوگا؟ دیکھو، ایک رؤوف حسن صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ ایک لرنڈ آدمی ہے، وہ اپنے آرٹیکل لکھتے ہیں، ان کا ہمیشہ خود گاڑی چلاتے ہیں اور وہ ڈرائیور بھی نہیں رکھتے اور خود جاتے ہیں ہر جگہ. ان کا کبھی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رہا ہے. اس لیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اور جس بھی مرکز کے پرپس کے لیے کیا ہے اور جو بھی عوامل اس کے پیچھے ہیں، ہم ضرور اس کے تہ تک جانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. فوری طور پر تو یہ بتائیے گا کہ ہاسپٹل میں کس قسم کا ان کو زخم آیا ہے اور طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کب تک؟ ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے ہیں اور سٹیبل، اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے ان کو یہاں چیک پہ بہت زخم آیا ہے، دیر از ٹو ڈیپ، اور وہ یہاں ان کے جیگولر وین پہ کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی جو ان کو یہاں لگا ہے. اس جسٹ ہاف این انچ کا فرق ہے. اس وقت اس کی کنڈیشن الحمدللہ سٹیبل ہے، لیکن اس کی زندگی پہ یس آف کورس اٹیک ہوا ہے. سر، خواجہ سرام کے ذریعے یہ اٹیک کرانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ دیکھو، جو بھی مقصد تھا اور جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، آپ جس فارم میں بھی آتے ہیں، مختلف فارم میں لوگ اٹیک کرتے رہتے. یہ سیکنڈ ٹائم ہے، پہلے کل اس پہ پرسوں بھی ہوا ہے، ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں. اب یہ
अटैक डायरेक्टली अटैक है, और वो भी सिर्फ मार कटाई नहीं है बल्कि डायरेक्टली एक ब्लेड चलाया गया है जिससे जुगुलर वेन की कट करने की कोशिश की गई है। इसलिए बहुत सीरियस मैटर है और हम सब से अपील करते हैं, हुकूमत से, सारे इदारों से, कि इसके तह तक जाया जाए और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसको हर एंगल से देखा जाए, चाहे वो दहशत गर्दी हो या अदरवाइज हो। सर बताइएगा, कलम को तंग किया गया एक चैनल के बाहर, तो क्या आपसे कोई बात हुई थी या जो मरकजी कायदीन है उनको एतमाद में लिया गया था कि उनको इस तरह अटैक हुआ? जाहिर बात है कि बहुत बड़ी नहीं, पहले वो ये नहीं समझ रहे थे शायद इसकी ज़िंदगी पे एक अटैक है, तो उन्होंने कोई लाइटली लिया था, उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया था। आज मैंने उसका भी वीडियो देखा और आज जो इसके साथ हुआ है इसका भी मैंने CCTV फुटेज और वीडियो देखी है। तो उन्होंने कल का जो वक़ूआ हुआ था उसके साथ एक न्यूज़ चैनल के बाद जो उनके साथ हुआ है वो उन्होंने ये नहीं तस्वर कर रहे थे वो कि शायद उनकी ज़िंदगी पे अटैक है, लेकिन आज तो ऑब्वियसली सबके सामने है। बैरिस्टर गौर साहब, अभी आप रऊफ फजल साहब से मिलकर आ रहे हैं, क्या उनको किसी किस्म की कोई धमकियां इससे पहले मिली थी या फिर कोई फोन कॉल? देखिए, कोई धमकियां नहीं मिली थी, ना कोई फ़ोन कॉल आया है। अभी वो अपना स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवा रहा है। मैंने भी कहा कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम एक मुतालिबा एक बार फिर करेंगे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इसकी हो और हर एंगल से हो, दहशत गर्दी हो या अदरवाइज़ हो, लेकिन इस सतह तक जाए। ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, ये सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त 70% पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान में, इसके लीडरशिप पे एक अटैक है। हम मुतालबा करते हैं कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। झगड़ा हुआ है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, उसका वीडियो मौजूद है, आप काइंडली उसको देख लें। थैंक यू।